میں میرے دل تھا آپ سے ڈسکس کروں گا جو اپنا انجینئر صاحب کا اور مفتی صاحب کا چل رہا ہے آپس جی میں جی اکھاڑے میں دونوں اترے ہوئے ہیں اور بلکہ دونوں اکھاڑے کے آس پاس کھڑے ہوئے ہیں. ایک کہتا ہے دوسرا پہلے آئے, ایک کہتا ہے تو دونوں ہی پیاری شخصیات ہیں. ٹھیک ہے, ہاں تو وہ تھوڑا سا انہوں نے ایک قسم کا وہ مجھے اس میں فنی ایسپیکٹ بھی تھا دونوں کی طرف. وہ دونوں تو بالکل ڈیڈ سیریس ہے اس معاملے میں, لیکن فنی ایسپیکٹ بھی ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے کہ یار بالکل. تو دیکھو اس پہ کیا خیال ہے اس بارے؟ میں نے آج سے کوئی 2-2.5 سال پہلے غالباً 2-2.5 سال پہلے یا اچھا 1.5 سال پہلے, یاد نہیں اچھا مجھے ایگزیکٹ, لیکن کافی پہلے میں نے ٹھیک ہے ایک ویڈیو بنائی جو میرے خیال سے کوئی 175-180 ہزار اس کے ویوز بھی ہیں, یعنی اتنے لوگوں ٹھیک نے ہے اس کو دیکھا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بنائی میں نے ان دونوں کے متعلق, یعنی مفتی میرے طارق خیال میں مسعود نے اور دیکھی ہے. انجینئر علی مرزا. اور خیال اس میں نے ان دونوں کو مخاطب کیا اور میں نے یہی کہا کہ خدا را اس چکر کو یوں ہوا مت دیں, استدلال سے بات کریں, اپنی دلائل دے دیں, لیکن ایک دوسرے کو مخاطب کر کے اور یہ کہہ کے کہ ایک یہ کہے کہ جی انہوں نے تو اپنا کرتا اور شلوار بھی ہوا میں اڑا دی ہے, گول گھما دی, اور دوسرا یہ کہے کہ تم جا کے پنکھے ٹھیک کرو. ٹھیک ہے, تو یہ جو جملے بازی ہے یہ زیب نہیں دیتی کسی بھی ایسے انسان, ایک تو کسی مہذب انسان پر زیب نہیں دیتی, میرا یہ اوپر بہت سے بڑا وہ اختلاف ہے مہذب ان چیزوں انسان جو دین اسلام کو پیش کر رہا ہے, یعنی سے. جس کا مقصد ہی پیغام پہنچانا ہے. تو عوام تو اس پہ, اور وہی ینگسٹرز تو بہت خوش ہوں گے ان ساری باتوں کے اوپر. انہیں تو مزہ آئے گا کہ ہاں بھائی مرغے لڑتے دیکھتے کسی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, وہ خوب دیکھتے ہیں بھائی ایکشن مووی ہو رہی ہے اس میں. لیکن یہ نہ کریں. اور اس کا بڑا مثبت رد عمل آیا تھا مجھے, یعنی اسی ویڈیو کے نیچے انجینئر علی مرزا بھی آئے, مفتی طارق مسعود صاحب بھی آئے. ٹھیک ہے, بڑی انجینئر ہمت ہے. صاحب نے مجھے ای میلز پہ بھی کانٹیکٹ کیا. ٹھیک ہے, ابھی بھی میری کچھ ریسنٹ انہوں نے جو ہے نا وہ تقلید سے متعلق مجھے اس پہ بھیجا سارا کچھ کر کے. تو ان دونوں احباب نے ایک طریقے سے ون وے اور اندر کانٹیکٹ کیا, اور دونوں نے بڑے پازیٹیو سائن دیے, بالخصوص مفتی طارق مسعود صاحب نے. یعنی انہوں نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بات کہی, یعنی ایک اشارہ دیا کہ ایک غلطی کا احساس ہوا ہے ان سے. ٹھیک ہے, اور وہ اس چیز کو جو ہے نا ہمیں نہیں کرنا چاہیے, یعنی ایک اشارہ. اور وہ کامنٹ موجود ہے مجھے اس وقت اس کے, چونکہ اچانک آپ نے سوال پوچھا تو اچھا وہ ذہن میں نہیں ہے الفاظ, ورنہ اچھا میں دوہرا دیتا, لیکن اس میں اشارہ ملا. اور اس کے بعد مجھے واقعتاً محسوس ہوا کہ جیسے یہ سلسلہ جو ایک جھگڑا چل رہا تھا یہ کچھ تھم گیا. ٹھیک ہے, یعنی اچھا وہ یہ تو ہوتی ہے کہ وہ کبھی بات ہو گئی کہ وہ ایک کراچی کے دیوبندی عالم نے سوال پوچھا ہے, ٹھیک ہے, اور ادھر سے یہ کہہ دیا گیا کہ جدید لوگ جو ہے نا وہ فتنے بن کر یوٹیوب پہ آ رہے. نہیں, یہ انڈائریکٹ تو چل رہا تھا, لیکن وہ والی چیز ہو گئی کہ ابا پیش کرو, اور یہ والی باتیں جو ہے نا وہ ختم ہو دونوں ایک دوسرے کا نام لیتے ساتھ کہتے ہیں کرنا کچھ نہیں ہے, لیکن تلوار پہ نا ہاتھ بھی یوں رکھ لیتے ہیں کہ یار. ہاں, یعنی اچھا یہ چلتا رہا. ٹھیک ہے, اور یہ ساری چیز جو ہے نا بہتر مجھے محسوس ہوئی. لیکن پچھلے چند ماہ سے ٹھیک ہے ایک اور جو ہے وہ ایک پھر طوفان اور ایک سیلاب دونوں جانب سے, اس میں کہ وہ ایک کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے سامنے بٹھا دو تو میں دیکھ لوں گا. ٹھیک ہے, نہیں وہ معذرت, انہوں نے یہ تو نہیں کہا میں دیکھ لوں گا, یہ میرے اپنے الفاظ ہیں, لیکن یہ بات کہ جی سامنے بٹھاؤ, ایک دفعہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں, اور یہ ساری چیزیں. اور ادھر جو ہے وہ انجینئر صاحب سے جو میں ہمیشہ درخواست کرتا رہتا ہوں, انجینئر صاحب آپ بڑے جو ہے نا سویگ ہے آپ کا, ٹھیک ہے, آپ صحیح ہے. ہارڈ تھروب ہیں سوشل میڈیا کے جو آپ, لیکن تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھے ہیں. وہ کہتے نہیں جی میں تو سرجن ہوں, میں نے تو کرنا ہی یہی ہے. تو اب ان کا لب و لہجہ ظاہر ہے اس میں, اور وہ کرتے بھی یہی ہیں. میں نہیں, چیلنج ان کی کرتا یہ ہوں. جو انالوجی ہے نا, میں ہاں آج تک ملاقات تو میری کبھی ہوئی تو میں بتاؤں گا. میں کہ جی میں خود کیونکہ پیشے سے میں نے MBBS کیا ہوا, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. سرجن جب کاٹتا ہے نا چیز, تو اس کے سرجن کے بارے میں 2-4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اس کے کندھے بڑے مضبوط ہونے چاہیے, دوسرا اس کے ہاتھ کے اندر نا یہ لرزش نہیں ہونی چاہیے زیادہ, اس کا ہاتھ سٹیبل ہونا چاہیے, نمبر 1. اگر سرجن کاٹے اور ساتھ ساتھ کہے تیری ایسی کی تیسی, تیری ایسی کی تیسی, تو سرجن تو پھر سرجن نہ ہوا نا. یہ ان کی انالوجی صحیح نہیں ہے. بہت جن صحیح لوگوں بات. کو پتہ ہے نا, وہ جن لوگوں کو نہیں پتا وہ تو کہیں گے جی بڑی زبردست انالوجی ہے, چیر پھاڑ کے کر دیتے ہیں. آپ چیر بھی سکتے ہیں, پھاڑ بھی سکتے ہیں, ساتھ ساتھ جملے کسنے کا کوئی فرق نہیں پڑتا اس مریض کے اوپر. الٹا آپ کے آس پاس کے کالیگز کہیں گے یار یہ کیڑا سرجن ہے, یہ کہاں سے صحیح آیا. بات, صحیح بات. اور دیکھیں نا انسٹرومنٹس نے چیرنا پھاڑنا ہے نا, کتابیں ان کی انسٹرومنٹس ہیں, ٹھیک ہے, الفاظ ان کی انسٹرومنٹس ہیں, انہوں نے چیرنا پھاڑنا ہے نا, تو وہ چیر پھاڑ رہے ہیں.
آپ کو ایکسٹرا ساتھ. لیکن خیر اینی مجھے تو اس بات سے ان کی اختلاف ہے, وہ تو چلتا رہتا ہے. لوگ اس کے پیچھے بھی چھپتے ہیں, جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو ایک بتایا تھا کہ یہ جو جملے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی اسلام اچھا ہے اور مسلمان برے ہیں ہاں ہاں اور داڑھی جو ہے نا وہ بری نہیں ہے اور چوروں نے داڑھی رکھ لی, ہم ان جملوں کے پیچھے, ان دل فریب جملوں کے پیچھے چھپ رہے ہوتے ہیں, اپنی نالائکیاں چھپا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے ادھر بھی جو ہے نا یہ اسی طرح کے جملے بنائے جاتے ہیں کہ جی سچ تو کڑوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, سچ کڑوا نہیں ہوتا, سچ اکثر کڑوا نہیں ہوتا, آپ کا کبھی لہجہ, کبھی کہنے کا آپ طریقہ. کے الفاظ کا انتخاب, ٹھیک ہے, آپ کا انداز اسے کڑوا بنا دیتا ہے. یہ اور میرے اس خیال کا بانو سب سے قدسیہ بڑا صاحب نے, ثبوت یہ ہے, اس بصائبہ کا نے کہا تھا یہ, آئی تھنک بانو قدسیہ صاحبہ نے کہا تھا سچ جی کڑوا ضروری نہیں ہے سچ کڑوا ہو, آپ کہنے کا طریقہ آپ کو اس کو کڑوا بنا دیتا ہے موسٹلی. اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ, یعنی ہمارے لیے تو رول ماڈل وہی ہے نا. ٹھیک ہے, ان سے بڑا تو کوئی رول ماڈل نہیں ہے, نہ کوئی اور دوسرا نبی, نہ کوئی اور دوسرا ولی. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے رول ماڈل ہیں. انہوں نے ساری زندگی سچ بولا مگر کبھی کڑوا نہیں بولا. یعنی ان کے جو بدترین مخالف ہیں, جو ان کے جان کے در پہ ہیں, وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ عزت نفس پہ حملہ کر دیتے ہیں یا یہ جو ہے نا ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں اس چیز کے اندر. تو دس از ون تھنگ. لیکن بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ چند ماہ سے یہ چیز جو ہے نا وہ دوبارہ کریٹ ہوئی ہے. تو میں نے تو اس پر ظاہر ہے مجھے بہت سے لوگوں نے میسج بھی کیا کہ آپ ویڈیو بنائیں, کچھ نے کہا کہ جی ہمیں آپ کی رائے جاننی ہے, کچھ نے کہا نہیں جی چینل پروموٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہر بندے نے اپنے ریزن کے حوالے سے بات کی, لیکن مجھے میں ان کو کیا بتاؤں کہ میرا دل رنجیدہ ہے. یعنی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, مجھے رنجیدگی ہے, کیونکہ میرے نزدیک تو یہ دونوں پیارے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, یعنی میں ان نالائقوں میں سے ہوں. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے تو منافق ہے بھائی, دونوں طرف حق کا ساتھ دو. ایک ہم دراصل انسان کو انسان نہیں سمجھتے بھائی. ہم جو ہے نا چاہتے ہیں یا تو کسی کو موسیٰ کی مسند پہ بٹھایا جائے یا اسے فرعون کا تمغہ دیا جائے, بیچ کا کوئی راستہ نہیں. اگر کسی کو غلط کہنا ہے تو اس کے صحیح کو بھی غلط کہنا ہے, اگر کسی کو صحیح کہنا ہے تو اس کے غلط کو بھی صحیح کہنا ہے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا سیاسی لیڈروں کی کہ میں نواز والا ہوں, میں عمران والا ہوں, میں الطاف والا ہوں, تو جتنے بھی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کا لیڈر غلط ترین بھی بات کرے تو اس پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. تو یہی اصول جو ہے وہ ادھر بھی لگا رہے ہوتے ہیں. لیکن میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو کہتا ہوں کہ یار انسان وہ ہوتا ہے جس کی کچھ باتیں درست ہوتی ہیں, کچھ غلط ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے باوجود آپ اس سے محبت کر سکتے ہیں, اسے عزت دے سکتے ہیں, اس کے علم سے سیکھ سکتے ہیں. تو میرے نزدیک مفتی طارق مسعود صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ بڑے بڑے لوگ ہیں, میں نے ان سے سیکھا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ مفتی طارق مسعود صاحب, انجینئر صاحب کا نام میرے منہ سے سنتے ہیں, یعنی ان کے ماننے والے تو وہ خفا ہو جاتے ہیں. انجینئر صاحب والے اگر مفتی طارق مسعود کے لیے میں کچھ کہہ دوں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم جو ہے نا بالکل وہی مولوی ہو, تمہارے اندر دیوبندیت گھسی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں دونوں جانب سے ان سے سیکھنے کے حق ہوں. ابھی کیا پوزیشن ہے, یعنی میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. ابھی جو میں نے چونکہ ابھی آپ نے ایک موقع دے دیا ایک, اس میں تو میں آپ کے سامنے میرے رکھوں. ویسے دماغ میں آ گیا تھا, لیکن میرے نہیں تھا کہ ڈسکس کروں گا, لیکن ابھی آ ہاں, گیا. یعنی میں خود بھی اس وقت حیران ہوا ہوں کہ یہ کہاں سے کہاں چلی میرے گئی بات. بالکل ایک دم آ گیا. یہ دو جو ہیں باتیں دونوں جانب سے ہو رہی ہیں, یعنی مفتی صاحب کی طرف سے اور انجینئر صاحب کی طرف سے, اور یہ دراصل ایک دوسرے کو ٹریپ کرنے والی بات ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں دونوں جانب سے کیا معاملہ ہے. مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں, مفتی صاحب نے کیا کہا, انہیں پتا ہے, انہیں اندازہ ہے کہ اگر صرف دیوبندی عقائد پہ بات ہوئی, وہ المحند المفند کے اوپر گفتگو ہونا شروع ہو گئی صرف اور صرف وہاں پر, تو مسئلہ ہو جانا. ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں آ جائیں سامنے کہ جن کے اوپر انہیں یہ کہنا پڑے کہ جی میں تو نہیں مانتا, انہوں نے کہی ہے یہ بات, تو آپ کے اپنے ہم مسلک لوگ آپ کے پیچھے آ جائیں گے. ٹھیک ہے, وہی جو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں نا, پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ یہیں پہ آپ امام بن جائیں, کیونکہ واپس تو آپ نہیں جا سکتے اس کے اندر. تو یہ ایک مسئلہ ان کو درپیش ہو جائے گا اگر وہ اس میں. تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں دیوبندیوں کا صرف نمائندہ نہیں ہوں, میں تو بریلویوں کا بھی ہوں, میں تو اہل حدیث کا بھی ہوں. ارے یعنی یہ جو بات ہے, تو بھائی وہ یہ تو نہیں چل سکتا نا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب تو سب کے خلاف بات کرتے ہیں, تو میں سب کا نمائندہ بن کے جاؤں گا. تو بھائی بریلوی بھی دیوبندیوں کے خلاف بات کرتے ہیں. ملفوظات میرے پاس امام احمد رضا بریلوی صاحب کی پڑھی ہوئی ہے, پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے, اگر کانوں سے دھواں نہ نکل جائے اس چیز میں کہ دیوبندیوں سے متعلق ان کی کیا رائے ہے. ٹھیک ہے, اور دیوبندی بریلویوں کے لیے یا اہل حدیث جو ہے بریلویوں کے لیے.
ٹھیک ہے کہ مشرک شرک میں مبتلا رہتے ہیں, بدعت کے اندر, اس کے وغیرہ وغیرہ. ایک گستاخ رسول بنا دیتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے, دوسرا مشرک بنا دیتا ہے, بدعتی بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو وہ بھی آپس میں یہی کر رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ میں سب کا نمائندہ بن کے جا رہا ہوں, دیٹ وڈ بی رانگ اپروچ. لیکن انہیں پتا ہے کہ اگر صرف اسی حد تک رہے کہ اصولی بحث تک رہے تو گڑبڑ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, دوسری طرف انجینئر صاحب کیا کر رہے ہیں, علی مرزا صاحب. ٹھیک ہے, علی مرزا صاحب کو پتا ہے کہ اگر میں نے سامنے والوں کو گراؤنڈ دے دیا, یعنی مفتی صاحب کو گراؤنڈ دے دیا کہ وہ ساری باتوں پہ بات کریں, یعنی جتنی باتیں میں نے آج تک کہی ہیں نا کہ میں چیلنج کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کوئی مجھے پیش کرے, ٹھیک ہے, اگر میں نے یہ گراؤنڈ دے دیا تو پھنس جاؤں گا. کیونکہ ہوگا کیا کہ کسی ویڈیو میں انجینئر صاحب نے کہا ہوا ہوگا اس بارے میں تو کوئی حدیث ہی نہیں موجود, مفتی صاحب کہیں گے یہ لو, یہ رہی حدیث, یہ رہی صحیح حدیث اسی کتاب سے جس کو آپ کہتے ہیں. کسی جگہ کہا ہوگا یہ تو تفسیر, کسی تفسیر میں نہیں آیا, وہ تفسیر پیش کر دیں گے, دیکھو بھائی یہ رہی تصویر کے اندر. تو کیا ہوگا اس سے, انجینئر صاحب کے اوپر ایک الزام آئے گا کہ یار یہ بنا ریسرچ کے بات کرتا ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہیں پتا ہے انجینئر صاحب کو اگر میں اس طرف آیا تو پھنس جاؤں گا. میری عافیت کیا ہے کہ میں ان کو اسی اصولی جگہ پہ پکڑے رکھوں. ٹھیک ہے, اور ان کا کیا چکر ہے, انہیں پتا ہے کہ اگر اصولی جگہ پہ میں بیٹھا اور اس کے باقی چیزوں کو میں نے نہیں پکڑا تو میرے لیے, تو دونوں جانب سے ایک طریقے سے ایک دوسرے کو ایک ایسی شرائط رکھی جا رہی ہیں کہ سامنے نہ آ سکے. تو میں تو بارہ اس بات کو بھی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے بات ہی کرنی ہے تو کسی کو نہ کراچی آنے کی ضرورت ہے اور نہ جو ہے وہ وہاں جانے کی ضرورت ہے جو انجینئر صاحب کی جگہ ہے اس کے اندر. آپ آن لائن کر سکتے ہیں, ایسے جیسے بھی ہم کر رہے ہیں. بالکل, کسی ایک انسان کو انوالو کر لیجئے. میں تو خیر چھوٹا آدمی ہوں, ٹھیک ہے, ورنہ میں خود اپنے آپ کو پیش کر دیتا. لیکن آپ دونوں جس کے بارے میں آج سمجھتے ہیں کہ یار یہ انسان جو ہے وہ واقعی کچھ کر سکتا ہے یا کوئی یہ کسی کی طرف سائڈ نہیں لے گا, اس کے درمیان بیٹھ کر بات کر لیں پیار محبت سے. آن لائن مجھے جو لگتی ہے, مجھے جو یعنی اس میں زیادہ گفتگو ہو نا, دیکھیں ایک گفتگو یہ ہوتی ہے جو دو آدمیوں کے درمیان ہوتی ہے. مجھ سے جب کوئی شخص مولد بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, ابھی بھی مجھے میسجز آئے ہوئے ہیں لوگوں کے کہ وہ مجھے فون پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی کہتا ہے کہ میرے بیٹے سے بات کر لو, میرے اس سے کر لو, وہ ملحد ہو گیا ہے, وہ منکر حدیث ہو گیا ہے, وہ فلانا ہو گیا ہے. تو میں جب اس سے بات کرتا ہوں تو اکیلے میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ریکارڈ کر لیں یا میں آ کے دیکھ, میں نہیں, یہ دو آدمیوں کے درمیان ہے اور یہ امانت ہے ایک دوسرے کی. ہم دونوں پیار محبت سے بات کریں گے ایک دوسرے سے, اور یہ کوئی جیتنے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. جب گفتگو ہوتی ہے آپس میں, آپ اپنی بات رکھتے ہیں, وہ اپنی بات رکھتا ہے, سمجھ آ گئی بہت اچھی بات, نہیں آتی گلے ملے واپس آ گئے, اس میں یہ الگ ہے. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں کہ نہیں اب ہم لائیو لے کر جائیں گے, ٹھیک ہے, تو پھر تو ایک مناظرے کی کیفیت ہے اس میں. تو وہ جب آپ نے کرنا ہی ٹھہرا مناظرہ جس کا میں مخالف ہوں, تو سامنے بیٹھ کے کرنے کی کیا ضرورت ہے, آن لائن کرنا. اس وقت تو اس طرح کے مزاج کے ساتھ نا جو آج کل ہماری عوام کا مزاج بنا ہوا ہے, یا آئی ڈونٹ نو پہلے بھی ایسا ہوگا نہیں ہوگا, اب تو ہمیں پتہ ہے نا, کیونکہ سارے لوگ کراچی یا پشاور یا سارے لوگ وہاں کے اپنی اپنی ویڈیوز لگاتے رہتے ہیں فیس بک, ان کے ہم تو ایک اندازہ لگا سکتے ہیں. اس مزاج کے ساتھ تو مناظرہ جو ہے وہ کوئی اچھا اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. میرے پیارے بھائی, مناظرہ لفظ جو ہے نا, یعنی اس سوچ سے کہ اس سوچ سے, مناظرے سے آج تک کچھ حاصل نہیں ہوا. مناظرے میں دونوں پارٹیز بغلے بجاتی ہوئی چلی جاتی ہیں کہ ہم جیت گئے اور ہم جیت گئے, ٹھیک ہے, اور یہ کہنا کہ نہیں ہم تو مناظرہ نہیں کر رہے, ہم تو سوال پوچھنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی دھوکہ ہے معذرت کے ساتھ. یعنی سوال کب پوچھا جاتا ہے جب آپ کو جواب جاننے میں دلچسپی ہو, یعنی آپ جواب سمجھنا چاہتے ہو. جب آپ نے پہلے ہی اپنے ذہن میں جواب سجا رکھے, آپ کو پتا ہے کہ جب جواب دے گا تو اس کو میں یوں پکڑوں گا, اس میں تو پھر یہ سوال جواب نہیں ہے, یہ آپ کی بحث ہے یا مناظرہ ہے اس کے اندر. تو مناظرے کی کیفیت سے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بچنے کا معاملہ کرنا چاہیے. ان کے ساتھ پتہ ہے دونوں کے ساتھ ہوئی کیا ہے عظیم بھائی, ان دونوں کے ساتھ وہ منیر نیازی صاحب کا ایک وہ شعر ہے, اس کا دوسرا میں سے کچھ شاید لوگ بھی ظالم سن کو سنو مرن دا شوق بھی سی. ٹھیک ہے, کچھ تو شہر کے لوگ ظالم تھے, کچھ خود بھی انہیں مرنے کا شوق تھا. یہ مجھے جو پرسنلی لگتا ہے نا, یہ دونوں اسی کراؤڈ کا ہاتھے چڑھ گئے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کو جو کراؤڈ ڈرائیو کرتا ہے آپس میں لڑنے کے لیے. اور یہ ٹپیکل سنو بال ایفیکٹ ہے, ایک طرف ایک بندہ ایک بات کہہ گیا اور دوسری طرف دوسرا کہہ گیا, پھر وہ خود ہی اپنی بات کو بڑھاتا گیا, دوسری طرف دوسرا بڑھاتا گیا, کرتے 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 I think they are both playing in the hand of the mob. نہیں دیکھو, یہ جو ہے نا شہرت اپنے ساتھ نا یہ چیزیں لے کر آتی ہے, اور شہرت چاہے آپ خود سے چاہتے ہوں شہرت یا نہ چاہتے ہوں, لیکن اگر مل جائے تو پھر یہ چیلنجز ساتھ آتے ہیں.
اور میں نے جیسے عرض کیا نا یار میں ان سے باقاعدہ محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے. آئی ہیو نو ہیزیٹینس ان سیئنگ کہ میں مفتی طارق مسعود سے محبت کرتا ہوں اور میں انجینئر علی مرزا سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن مجھے مفتی صاحب سے بھی کچھ اختلافات ہیں طالب علمانہ، مجھے انجینئر علی مرزا سے بھی اختلافات ہیں طالب علمانہ. ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں، ٹھیک ہے. یہ سوچنا کہ جی نہیں تم ہوتے کون ہو اور تم یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ بے وقوفی والی بات ہو جائے گی. لیکن یہ کہ ان دونوں کی عزت کرتے ہیں، سارا کچھ ان سے سیکھ رہے ہیں، لیکن وہ جو شہرت ہے نا جب اتنی آتی ہے، جب ایک پوری طریقے سے ایک قبیلہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ یہی ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نفسیات ہے کہ مرغے لڑانے میں کیا جو ہے نا کہتے ہیں، ہوگا وہ کہتے ہیں جی یا نہیں وہ ہوگا. آپ کے قریبی تھیٹر میں ایکشن مووی لگنے والی ہے، ٹھیک ہے. اب دو بڑے ٹکرائیں گے اس کے اندر نا. اب بھلے جو ہے نا وہ طارق صاحب کہیں، مفتی صاحب کہیں کہ انجینئر بڑے نہیں ہیں، تو کل کے جو ہے نا وہ یوٹیوب کے اوپر مشہور ہوئے ہیں، یا یہ کہیں کہ یار آپ تقی عثمانی بڑے ہیں آپ بڑے نہیں ہیں. حالانکہ یہ بات غلط ہے، دونوں بڑے ہیں. دونوں کی فالوئنگ اب ایسی ہے کہ جتنی بھی نوجوان نسل ہے، ٹھیک ہے، نوجوان نسل ہو، بلکہ میں اور آپ تو اب نوجوان بھی نہیں رہے یار، ٹھیک ہے. کم از کم میں تو 40s کا آدمی ہوں. تو مجھے جب خبر ہے، ہم سب کو خبر ہے، یہ ان دونوں کو جانتے بھی ہیں، ان دونوں کو سنتے بھی، ٹھیک ہے. اور کہیں نہ کہیں ناپسند بھی کہہ رہے ہوں تو بھی پسند کرتے ہیں. ہاں جی، اس کے اس میں تو ایسے پرسنلی تو کچھ چیز ہماری پرسنل سٹیکس تو انوالو نہیں ہے نا. اگر ان کو سنتے ہیں تو خدا کے لیے سنتے ہیں، اگر اختلاف رکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی خدا کے لیے، کوشش یہ ہوتی ہے. تو اس میں کیا کہتے ہیں، ہوگا یا بس یہ اسی طریقے سے کر کے اب بھی اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلیں گے، نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا ورنہ کام خراب ہو جائے گا؟ میں نہیں جانتا کہ کیا ہوگا، لیکن میری خواہش ہے کہ یہ کہ نہ نہ ہو. ہو. میرا اپنا یہی دل ہے، کیونکہ ٹھیک ہے، ہوگا یعنی کیا میں اس آپ کے. کو بتا رہا ہوں. اور اگر کچھ کرنا ہی ٹھہرا نا، یعنی اگر کوئی بہت مجبوری ہو گئی، تو وہی جو میں آن لائن کا کہہ رہا ہوں نا آپ سے، بجائے اس کے کہ کوئی ایک ادھر جائے 4 لوگ لے کر اور ادھر وہ ایک مجمع بیٹھا ہو، دونوں کو کوئی ایک آدمی ایسا نامینیٹ کر لینا چاہیے جو اچھے سے، جیسے ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو ہوتی ہے کہ بھائی آپ کا یہ اعتراض ہے، آپ کا یہ اعتراض ہے، آپ بتا دیں، کوئی بھی ایک اب جس پروفیشنل اس طریقے کے سے اندر. آپ کتاب کے فین ہے نا، کہ کتاب جب جی تک ہاتھ میں پکڑ کے اس کی خوشبو نہ آپ کو آئے نا، تو جب جی تک سوال کرنے میں بندہ آمنے سامنے نہ بیٹھا ہو نا آن لائن، تو وہ کیا کیمرے کو کچھ کہیں گے، کیا کہیں گے وہ. ہاں یہ ہے کہ یہ ہو لیکن سکتا ہے کہ 2 بندے صرف بیٹھے ہو نا، پیچھے جو پوری فوج ہوتی ہے نا وہ نہ ہو نا. وہ فوج اگر ہونی ہے تو وہ باہر چلی جائے، صرف 2 بندے اور ایک بندہ بیچ میں ماڈریٹر ہو، ٹھیک ہے، جی جو جی صرف ان کو ٹلی بجا دے بس. بس. یعنی میں کہتا ہوں ایسے آپ ہی ہے اچھے اور سے تو کچھ بات نہیں. کریں، ریکویسٹ کریں. یعنی میں بتا رہا ہوں نا کہ میرا ظاہر ہے کہ میں اس معاملے میں نہیں ہوں. میں تو خود جو ہے وہ ایک آئی ٹی کا انسان ہوں، میری اپنی جاب الگ ہے، میری زندگی کی وہ الگ ہے. تو میں اس میں نہ اترا نہ کچھ کیا. لیکن اگر میں ان کے درمیان موجود ہوں، ٹھیک ہے، مجھے موقع ملے، تو مجھے معلوم ہے کہ میں ان دونوں کی عزت کو قائم رکھتے ہوئے ان دونوں کو کس طریقے سے گفتگو بھی کروا سکتا ہوں، اور کچھ اس کا ایک اچھا رزلٹ بھی نکالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اللہ جانتا ہے، بڑا دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ دونوں سے ایک مہذب انداز میں گفتگو کرنا، انہیں بتانا کہ دیکھیں یہ نہیں ہے اس میں، اور دونوں کے اختلافات بھی کو کر دینا. سالو کچھ نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو سالو نہیں بتا دوں، ہوگا، یہ تو پتہ کیونکہ یہ تو ہے. انا کا مسئلہ ہے نا. پہلے بھی کبھی نہیں ہوا نا، کبھی پہلے کچھ کبھی ہوا نہیں ہے ہوا سالو. مناظرہ، کبھی وہ نہیں لے کے آتا. میں آپ کو بتاؤں ان سے کہیں زیادہ جو ایک بہتر معاملہ تھا وہ یہی تھا کہ جیسے طارق جمیل صاحب چلے گئے ملاقات کے لیے، یعنی وہ چلے گئے. اب اکیلے میں کیا بات ہوئی ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے نا جتنا انجینئر صاحب نے بتا دیا یا انہوں نے بتا دیا. لیکن 10 اور باتیں ہوئی ہوں گی جو پردے میں رہیں گی اور رہنی ہی ہاں جی، چاہیے، بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے اس سے کچھ انجینئر صاحب نے سیکھا ہو سکتا ہے اس سے کچھ طارق جمیل صاحب نے بھی سیکھا ہو، ٹھیک ہے. چاہے کوئی بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، ایک دوسرے سے سیکھنا یہ حسن ہے اس کے اندر. تو اگر آپ نے دعوت دینی ہے، کسی کو کرنی ہے، تو اسی طریقے سے کرنی ہے. جب آپ سامنے دنگل سجائیں گے کہ میں جا کر بحث کروں گا، تو پھر یہ جتنی بات کہ میں پکوڑوں پہ ملوں گا اور میں سموسے پہ ملوں گا اور وہ چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے، دیٹ از آل irrelevant. ٹھیک ہے، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، لوگوں کی نظریں لگی رہیں گی کہ 2 ہیوی ویٹ جو ہے نا آپس میں مل رہے ہیں. اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ایک کی جیت اور ایک کی ہار میں وہ برآمد ہو چسکا جائے گی. ہے، جو چسکا ہے، مرضی ہو، صرف چسکا ہے. بالکل چسکا ہے. اور اس میں اور وہی، کیونکہ پتنی اب ان کے کتنے ٹوٹل ملا، کتنی 4 ملین تو ہو ہی جاتے ہوں گے فالوورز آئی گیس ان دونوں کے، صرف یوٹیوب پہ. یہ تو مطلب جو صرف آپ سبسکرائبرز کی بات کر میں رہے ہیں، وہی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. ویوز تو فالوور میں آپ کو بتاؤں، یعنی سبسکرائبر جو ہے نا وہ 10% ہوتا ہے حد سے حد اس تعداد کا جو آپ کی ویڈیوز کو ویو کر رہے ہو. دیکھتی ہے. تو یعنی میں 3-4 آپ کو کروڑ بندہ بتاؤں، دیکھتا ہوگا، میری ویڈیوز 4-5 کروڑ. پہ
میرے چینل کے ملینز آف ویوز ہیں لیکن میرے سبسکرائبر کتنے ہیں؟ 35,000 کچھ ایسے. ٹھیک ہے, لیکن ملینز آف ویوز ہیں جو میں دیکھتا ہوں ہر مہینے آ رہے ہوتے ہیں. اس میں تو ظاہر ہے وہ 35,000 تو نہیں دیکھ سکتے اتنا سارا, تو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے. تو ان کی ریچ بہت زیادہ ہے ان دونوں کی, اور پاکستان میں نہیں ہے, انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی ہے. تو ان کی جب یہ کریں گے لیٹ سے کریں گے, اس کا نقصان میرے خیال سے نقصان تھی, دنگا ہوگا لوگوں میں نا, لوگ لڑیں گے آپس میں بہت زیادہ. انہوں نے تو میں بھی چائے سموسے پہ یہ ایک دوسرے کو کر دیں, میں بھی جس کے چانسز کم ہیں, لیکن اس کا کوئی اچھا نتیجہ تو نہیں نکلنے والا.